بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیو احترام سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کا ذکر اور اس کی تفصیل کل کے درس میں گزر چکی ہے. آج اس سورت کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 2 باتیں بتائی گئی. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ مشرکین مکہ اور یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی اپنی طرف سے بنا کے اس کلام کو لایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کلام کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا جواب اسی صورت میں آگے جا کے دیا کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. چلو 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم بھی عربی دان ہو اور یہ کلام بھی عربی میں ہے، تو اس کلام کی کسی ایک صورت جیسی صورت لے آؤ، اس کلام جیسا کلام تم بھی لے آؤ. اگر تم نے بنا لیا تو پھر مان جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، لیکن اگر تم اس جیسا کلام نہیں لا سکے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یقیناً تم لا بھی نہیں سکو گے. تو جب تم عاجز ہو اس کے لانے سے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور دوسری بات اسی آیت کے اندر یہ بتائی، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کلام متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو کل کے درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ کا کلام ہے تو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت ہونا چاہیے، جبکہ آگے ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں پہ صرف متقین کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ متقی لوگوں کو قرآن مجید والی ہدایت سے فائدہ حاصل ہوگا. ہدایت تو ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ متقی لوگ ہی حاصل کریں. اب آیت نمبر 3 میں متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اب 5 صفات آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے، اور 3 صفتیں اس آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ متقی لوگ کون ہیں. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. متقی لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا اور مانتے ہیں کہ اللہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. قرآن کے نزول کو نہیں دیکھا پر قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں. جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، جنت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جہنم پہ بھی ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب،
پہلی نشانی متقی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تصدیق کرتے ہوئے آپ کی تائید اور آپ کے بھروسے پہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد والے حالات یعنی برزخ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب ساری خلقت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی عقل اس کے دسترس سے باہر ہو، حواس سے ظاہرہ باطنہ، ان تمام چیزوں سے باہر ہو، انسان کے خیال کے اندر تک نہ آ سکتی ہو، اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کوئی بات غیب کی بتاتے ہیں تو انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے بزرگ اور نیک ہستیوں کو الہام کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی غیب کی بات بتا دیتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتی ہے، لیکن جب تک اللہ نبی پہ وحی نہ کرے اور کسی ولی پہ الہام نہ کریں تو انہیں غیب کی بات نہیں پتہ چل سکتی، لیکن جب اللہ بتا دیتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتی ہے۔ اسی طرح تو قرآن مجید میں یہ صفت بیان فرمائے گی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے معرفت اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو۔ جو مدینہ کے یہودی تھے وہ جانتے بھی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پہچانتے بھی تھے، لیکن تیسری چیز جو ایمان ہے یہ ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی آپ کو مانتے نہیں تھے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ کس طرح پیارے نبی کو وہ پہچانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر پیارے نبی کی ساری صفات اور نشانیاں پڑھ رکھی تھی، لہذا وہ آپ کو پہچان چکے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ دوسری صفت جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی دوسری نشانی اور صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ قائم کرنا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ نے بڑا گہرا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں تو ہونا چاہیے تھا یؤدون الصلاۃ، کہ وہ ایمان والے متقی لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی گہرا لفظ ہے۔ کیا مطلب نماز کو قائم کرتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام صفات، خشوع اور خضوع اور ہر رکن کا خیال کرتے ہیں، اس میں تلاوت کرنا ٹھیک طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، بہترین طریقے سے رکوع اور سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اور توجہ اللہ کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز سے پہلے اچھے طریقے سے نماز کی تیاری کرتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں اور صحیح توجہ اللہ کے ذریعے سے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا یہی معنی بیان کیا کہ وہ نماز کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ تو یہ متقی لوگوں کی ایک دوسری صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو نماز کا قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہفتے بعد جمعہ پڑھنے چلے گئے تو چلو جی نماز قائم ہو گئی، اسے نماز کا قائم کرنا نہیں کہتے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ انسان
شدید بیمار ہے، جسم میں حرکت موجود نہیں، پھر بھی اس کو نماز کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک ظالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں حملہ کر دیا، خنجر کے وار کیے، لہو لہان ہو کے گر پڑتے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی کو اشارہ کیا، انہوں نے آ کے نماز کو مکمل فرمایا۔ اب کتنے ہی دن گزر گئے، جو چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ زخموں کے ذریعے سے باہر نکل آتی ہے، اتنی کمزوری ہو گئی، خون ضائع ہو رہا ہے اور بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا تھا تو پوچھتے تھے کون سی نماز کا وقت ہے، پھر اس نماز کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ جیسے ہی ہوش آتا تو پھر پوچھتے کون سی نماز کا وقت ہے۔ ایسے عالم میں بھی ان لوگوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ معمولی ٹھیک ٹھاک صحت مند ہونے کے باوجود کسی دنیا کے معمولی کام کی وجہ سے نماز کو بہانہ بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کسی کو ترغیب دے کے کہیں جی چلو جی نماز کا ٹائم ہے آؤ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اور کوئی بہانہ ذہن میں لائے تو کہتا ہے جی کپڑے ٹھیک نہیں، کپڑے پلید، تو کپڑے تبدیل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کیا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا وہاں بھی یہی کہو گے کہ ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں تھے؟ وہاں بھی یہی کہو کہ میں نے گھاس کاٹنا تھا، میں نے پتے کاٹ کے لانے تھے؟ تو اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چل سکے گا۔ اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں، 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، سورہ مدثر میں، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں کو خیال آئے گا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں محلے دار، میرا چچا، میرا باپ، میرا بھائی، وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے سامنے جہنم کو پیش فرمائیں گے، تو یہ جنتی دیکھیں گے کہ ان کے وہ عزیز و اقارب جو انہیں جنت کے اندر نہیں نظر آئے وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر سے جنتی اپنے عزیز و اقارب سے جو جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، اے میرے ابا جان، اے میرے بھائی جان، اے میرے پڑوسی، اے میرے عزیز، دنیا کے اندر تو بڑے مزے سے زندگی گزار کے آیا ہے، بڑی نعمتوں والی، ناز اور نخروں والی زندگی گزاری ہے، آج تو جہنم کی آگ میں کیسے پڑا ہوا ہے؟ دنیا کے اندر تو کبھی تجھے گرمی محسوس نہیں ہوئی، کبھی سردی تو نے اپنے آپ کو محسوس نہیں ہونے دی، آج جہنم کی آگ کے اندر کیوں جل رہا ہے؟ تو وہ سب سے پہلی وجہ جہنم میں جانے کی یہی بیان کرے گا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو جہنم میں جانے کی جو پہلی وجہ جہنمی خود اپنے منہ سے بتائے گا وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ آج اس چیز میں سستی کی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو میں تمہارا نبی ہوں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، مجھے ٹھنڈک ملے گی تو نماز کے ذریعے سے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عالم تو آپ نے سنا ہی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سردیوں کی لمبی رات میں لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اور مشکات شریف میں حدیث ہے ایک صحابی رسول نے تہجد کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی طبیعت بڑی خوش ہوئی،
کہ ساری خلقت سوئی ہوئی ہے اور یہ میرا غلام مجھ سے محبت کرنے والا میرا سچا عاشق جاگ رہا ہے صرف اپنے نبی کو رجوع کروانے کے لیے۔ تو آپ نے کہا اے میرے صحابی مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں اپنے اللہ سے درخواست کروں گا اور اپنے اللہ سے مانگ کے تجھے وہ چیز ضرور دلواؤں گا، تجھے کون سی چیز چاہیے؟ تو وہ سچا عاشق رسول آگے سے دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا، اقتدار نہیں مانگتا، ایک ہی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے یہ دیجئے کہ میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا سارا دکھ اور درد دور ہو جاتا ہے، ہمارا دن بڑے اچھے طریقے سے گزرتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، آپ تو اللہ کے حبیب نبی ہیں، آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم نیچے کسی چھوٹے درجے میں ہوں گے، جب جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، تو ہمارا وہاں پہ وقت کیسے گزرے گا؟ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ سوال و صحابی رسول نے کیا تو پیارے نبی نے فرمایا بھئی کوئی اور چیز مانگ، مطلب تیری جس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو تو پوری ہو جائے۔ تو وہ صحابی پھر یہی بات کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، میں یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چل جا مزے کر تجھے رفاقت نصیب ہو جائے گی، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے میری رفاقت نصیب ہو جائے تو فرمایا اعنی بکثرت السجود، پھر تو سجدے زیادہ کیا کر، نمازیں زیادہ پڑھا کر، نوافل زیادہ پڑھا کر۔ اگر تو میرے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتا ہے، زیادہ سجدے والی نمازیں پڑھنا تیرا کام ہے، زیادہ نفل پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کے اندر میری رفاقت تجھے عطا کر دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہم اپنے نبی سے قریب ہوں تو ان کو بھی چاہیے وہ نماز بھی پڑھیں، نماز کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں۔ تو جہنم کے اندر جانے کی پہلی وجہ خود جنتیوں کو بتا رہے ہیں کہ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو دوستو ایک تو یہ دنیا کی آگ ہے جس کے ذریعے سے ہم روٹی پکاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری مائیں بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں، اس آگ کے قریب بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا، اس آگ کے اوپر بندہ ایک منٹ تک اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا کہ وہ جلا دیتی ہے۔ اور یہ جہنم سے اس آگ کو انسانوں کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس آگ کو جہنم سے لیا گیا اور پھر اس کو جنت کے پانی کے ساتھ 70 مرتبہ دھویا گیا ہے کہ اس جلنے والی صفت کو کمزور کرنے کے لیے پھر دنیا میں انسانوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اس آگ سے اپنا کھانے پینے کا سامان تیار کرتے ہیں۔ تو جس آگ کو جنت کے پانی کے ساتھ 70 مرتبہ دھویا گیا انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کی آگ کو انسان کیسے برداشت کرے گا؟ لہذا جو آدمی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، بالخصوص نماز کی پابندی کرے۔ تو دوسری صفت متقین کی یہ بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی لوگ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے متعلق مختصر سی بات انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا مولا کریم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔